آج سے 10 برس قبل اکرم العدید نامی شخص سعودی قومی بیس بال ٹیم کا رکن تھا اور وہ کویت کا کوئی ٹورنامنٹ کویت کے شہر میں ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا. وہاں پہ وہ بیس بال کھیلنے گئے تھے اس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے. وہاں پہ اکرم نامی شخص کے ساتھ ایک عجیب حادثہ ہوا اور اس حادثے کے نتیجے میں اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں معذور ہو گئیں. اس حادثے نے اس کو مفلوج کر دیا. اب وہ دونوں بازوں اور دونوں ٹانگوں سے محروم تھا. اس نے اپنی زندگی میں ہار مان لی تھی. اب وہ زندگی مزید جینا نہیں چاہتا تھا. اکرم کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب میں مزید آگے نہیں بڑھ سکوں گا. لیکن پھر اچانک ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. جب وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس معاملے پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, ہاتھوں اور پیروں کے بغیر بھی مجھے آگے بڑھنا ہے. میں نے اپنی معذوری کو اپنے رستے میں نہیں آنے دینا. میں نے اس معذوری کو سائڈ پہ ہٹا کے آگے کی جانب بڑھنا ہے. تو اکرم پھر کیا کرتا ہے؟ اکرم اپنے آپ کے اندر یہ عزم پیدا کرتا ہے, یہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ میں نے ہر صورت آگے بڑھنا ہے. وہ سوچتا ہے اور اس کی سوچ اس وقت پایا تکمیل کی جانب بڑھتی ہے جب وہ کمپیوٹر سیکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. ایک یونیورسٹی کی مدد سے وہ ایسا کمپیوٹر تیار کرواتا ہے جو کہ بغیر ہاتھوں کے اور بغیر پاؤں کے استعمال سے چلایا جا سکتا ہو. وہ ایسا کمپیوٹر تیار کرتا ہے جو سر کی مدد سے چلایا جا سکتا ہو. جب وہ کمپیوٹر تیار کرواتا ہے تو پھر وہ اس کمپیوٹر کو سر کی مدد سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ ماہر بن جاتا ہے اس کمپیوٹر کا. پھر اس کے بعد وہ سر کی مدد سے برش کا استعمال سیکھتا ہے اور بہت سارے فن پارے بنانا شروع کر دیتا ہے. اکرم کہتا ہے کہ میں نے 650 فن پارے بنائے اور ان کو میں نمائش میں لے کے گیا اور مجھے اس سے بہت پذیرائی ملی. اس نے اپنی زندگی میں ایک منزل چوز کر لی تھی کہ وہ بہت بڑا آرٹسٹ بنے گا. اور جب اس نے منزل چوز کی تھی تو اپنی کمزوری کو دیکھے بغیر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر وہ بڑھا اور اس نے اپنی منزل کو حاصل کیا. اس منزل کو حاصل کرنے کے بعد اس نے بریک نہیں لگائی, بلکہ اس نے فیصلہ کیا کہ میرے جیسے جتنے بھی اور لوگ ہیں میں ان کو بھی اسی رستے پہ لے کے چلوں گا. میں ان کے اندر بھی ایسی ہی ہمت پیدا کروں گا, ایسا ہی حوصلہ پیدا کروں گا اور ان کو بھی آگے لے کے چلوں گا. تو اس نے ایسا ہی کیا. اس نے بہت سے معذوروں کو جو کہ ہاتھوں سے بھی معذور تھے, پاؤں سے بھی معذور تھے, ان کو سر کی مدد سے کمپیوٹر سکھانا شروع کر دیا. اور آج تک وہ اس کا یہ کام جو ہے یہ جاری و ساری ہے. اب وہ لوگوں کے اندر گیان بانٹ رہا ہے, لوگوں کے اندر علم کو تقسیم کر رہا ہے. اکرم کہتا ہے کہ میں معذوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. آپ چاہے جتنے بھی معذور ہو جائیں, چاہے آپ کے جسم کا ہر حصہ مفلوج ہو جائے, پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اپنا نام پیدا کریں اور لوگوں کو اپنی زندگی سے متاثر کریں. یہ تھی اکرم کی کہانی. نہ جانے کتنے ہی ایسے اکرم چھپے بیٹھے ہوں گے, نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ جو بہت سی صلاحیتوں کے ماہر ہوں گے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں پیدا کی ہوں گی, لیکن وہ ہمت ہار کے بیٹھے ہوں گے. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں, ایسے لوگوں کی کہانیاں ان معذوروں کو سنائیں جو کہ ہمت ہار کے بیٹھے ہیں, تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ یہ بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جائے جو کہ معذور ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ معذور ہیں, تاکہ ان میں بھی جذبہ آئے, موٹیویشن آئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور مزید موٹیویشنل سٹوریز, موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میں عاصم ملک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا. مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.